السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتأثرت العوالم بطيب ذكره وريا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم یہاں اللہ کی یاد کے بہانے جمع ہوئے۔ اللہ نے اپنی یاد کے بہانے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کئی چیزیں ہم کو عطا کی، یعنی ظاہری طور پر بھی دی اور آفاق میں بھی ہم کو عطا کی اور انفس میں بھی ہم کو عطا کی۔ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی۔ آفاق میں گھر دیا، جائیداد، دولت، ہر چیز عطا کی، کئی چیزیں عطا کی، اولاد دی، بیوی دی، بھائی بہن، گاڑی، بینک بیلنس۔ انفس میں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، یہ جسم دیے، یہ سب اللہ تعالیٰ عطا کرا۔ اور اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو یہ ایک ایک چیز نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم آنکھ کا جو ہے سو دیکھیں، جو نابینا ہے یعنی جو اندھے ہیں، اگر ہم ان سے پوچھیں کہ بھئی آنکھ کی قیمت کیا ہے تو وہ بولتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس کے ذریعے سے اللہ کی کائنات کا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ہاتھ نہ دے، یعنی لولا پیدا کر دے، پیدا ہوتے بچے لولے، ہاتھ کام نہیں کرتا، اگر ان کو پوچھے ہاتھ کی حقیقت تو وہ بولیں گے کہ بالکل بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہم ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی لنگڑے شخص سے پوچھے تو وہ شخص بولے گا کہ پیر اللہ کی نعمت کیا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالی ہم کو عطا کرا، کئی نعمتیں عطا کرا، ہزار نعمتیں عطا کر دیا، مگر کبھی یہ نہیں بولا کہ یہ میں نعمت تم کو عطا کرا، یہ نعمت میں تم کو عطا کرا بول کے جیسے اللہ تعالیٰ نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نعمت کیا ہے؟ پھر آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کنکر چلا جائے یا پھر جو ہے سو ایک کن چلا جائے، یعنی ایک باریک ایسا، ہم اگر گاڑی چلا لیتے جا رہے ہیں، اگر ایک ہلکی سی دھول، ایسا باریک کنکر اگر جو ہے چلا جائے یا باریک کیڑا چلا جائے تو ہماری آنکھ جو ہے کتنی تکلیف ہوتی، پریشان ہو جاتے، ہم گاڑی نہیں چلا سکتے، حادثہ ہونے کا جو ہے ہمیں خطرہ رہتا، ہم فوراً جو ہے گاڑی بازو لگا دیتے، لگا کے پہلے وہ تکلیف کو دور کرتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کان، سماعت، کوئی اگر ہم کو کچھ آواز دے رہا، کچھ کام بول رہا، ہم سن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ہی نہیں کرا۔ پھر اللہ کے پاس نعمت کیا ہے؟
ہم اللہ والوں کی صحبت سے دور ہو گئے، جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور جو سمجھاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھنا اور اس کو پڑھانا یہ اللہ کا بہت بڑا جیسا فضل ہے۔ یہ میں پڑھوں، حدیث یاد نہیں آ رہی۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کچھ۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو قرآن، یہ تو ظاہری ہے، قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ تو ظاہری ہے اپنی جگہ، مگر حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہم قرآن کو نہیں پڑھیں، نہ پڑھنے والوں کی صحبت میں بیٹھے، یعنی جو قرآن کو سمجھتے ہیں نہ ان کی صحبت میں بیٹھے، نہ سمجھانے والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ قرآن میں اللہ تعالی یہ جو مہینہ اب ختم ہو رہا ہے ذی الحجہ کا، اس میں 10 ذی الحج کو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کر لیا، حج مکمل ہو گیا، حج ہو گیا، اراکین حج ادا ہو گئے، جب آپ نے خطبہ دیا، جب آپ خطبہ دیے، دوران خطبہ ایک آیت کا نزول کر دیا اللہ تعالیٰ۔ خطبے میں آیت کا نزول ہو گیا، کیا کہ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اور جو نعمت تھی وہ تمام ہم آپ کو دے دی، اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ کے پاس نعمت کیا ہے؟ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اور جو نعمت تھی ہمارے پاس وہ نعمت ہم دے دیے۔ یعنی اللہ کے پاس اگر کچھ نعمت ہے تو وہ دین ہے، یہ دنیا نعمت نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت تو اللہ کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، بے شک اللہ کی نعمت ہے، مگر اللہ کے پاس اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ہاتھ، پیر، اولاد، بیوی، گھر، جائیداد، یہ نعمت ہے اللہ کی، اس سے انکار نہیں، اس سے انکار نہیں، مگر اللہ کے پاس نعمت کیا ہے؟ اللہ کس چیز کو نعمت سمجھ رہا؟ ہم اس سے بے خبر ہیں۔ ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، میں نہیں بول رہا ہوں، چلو بھائی میں بول رہا ہوں بولے تو کیا ہے کہ بول سکتے، میں نہیں بول رہا، اللہ تعالیٰ خود بول رہا، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور جو نعمت تھی ہمارے پاس وہ تمام ہم دے دیا تمہارے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو نعمت دیا ہے ہم کو دین، خبر میں جاتے ہی سوال ہو رہا، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور ہم اس چیز کو چھوڑ دیے تو پھر کیسا جواب دیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ پہلے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کی پشت سے نکالا، ارواح کو نکال کے عالم میثاق میں پوچھا، الستو بربکم، قرآن میں بولا اللہ تعالیٰ میں نے، بولو تمہارا رب کون؟ میں ہوں نا تمہارا رب؟ سب بولے قالو بلا شہیدنا، سب گواہی دی، دنیا میں آ گئے، آئے تھوڑے دن رہے، جیسے ہی دنیا سے گئے پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اور نعمت دی، کیا نعمت دیا؟ دین۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سب کو تھوڑا 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 دین دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دین دے دی۔ ہم مکمل دین رکھتے ہیں،
اور ہم دین کو چھوڑ دیے, دین کو پس پشت ڈال دیے, دین کی اہمیت نہیں ہے. ہم دین کو, ہمارے چند رسوم و رواج کو ہم دین سمجھ رہے ہیں, زندگی گزار. دین کی فہم علماء کرام نہیں دے سکی. دین اصل میں ہے کیا؟ دین بولے تو اسلام, اسلام بولے تو بہت سے بہت کیا کرتے ہیں, اراکین اسلام گنا دیتے. دین بولے تو اسلام, اسلام بولے تو ارکان اسلام گنا دیتے. خبر میں جیسے پھر سوال کیا ہو رہا ہے, اسلام بول کے بول گے. اراکین اسلام کیا ہے؟ کلمہ, نماز, روزہ, زکات, حج. یہ 5 ملائے تو ارکان اسلام ہے. خبر میں پھر خالی اسلام بول کے کیسا بولیں گے؟ ما دینوں کا دین اسلام. جواب, کیسا ہوتا؟ کیونکہ اب یہ اس کا جواب کیسا غلط ہو سکتا ہے دیکھو آپ. اس لیے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں. ارکان اسلام 5 ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکات, حج. اب اس میں 3 ارکان اسلام سب پہ فرض ہے, امیر ہو یا غریب ہو, تمام مسلمان پہ یہ 3 ارکان فرض ہے. کلمہ, نماز, روزہ. زکات صاحب نصاب پہ فرض ہے. حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے. اب اگر کوئی غریب مر گیا تو انہیں تو 3 پہ عمل کریں گا, 2 پہ. پھر انہیں کیا جواب دینا؟ پورے اسلام پہ تو عمل نہیں کر رہا نا میں نے, تو پھر امیر جو ہے سب جواب دیں گا کیا؟ ایک شخص ہے صاحب نصاب ہے مگر صاحب استطاعت نہیں ہے, زکات تو دے رہا مگر صاحب استطاعت نہیں ہے, تو کیا انہیں جواب نہ دیں گا؟ اور یہاں پہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی. یہ 2 چیزیں مالدار پہ فرض ہے بولتے, پیسے والے پہ نہیں. یہاں پہ ہم اپنا مغالطہ دور کر لینا, اپنی غلط فہمی کو دور کر لینا. زکات صاحب نصاب پہ فرض ہے, یعنی زکات کا جو نصاب ہے, علماء کرام جو نصاب بتاتے ہیں 6 تولے 6.5 تولے سونا, اور اگر 6.5 تولے سونا نہیں ہے تو کتنے تولے چاندی ہے؟ چاندی کی مقدار میں بھی یاد نہیں آ رہی, 52 تولے چاندی. 2 میں سے کوئی ایک چیز یا اتنا پیسہ, یعنی اس کی جو قیمت ہو رہی 1000 روپے, 2000 روپے, 5000, 10,000, جو بھی قیمت ہو رہی اس کی, وہ قیمت کے آپ مالک رہنا 1 سال تک. 1 سال تک اگر آپ اس کے مالک ہے تو آپ کے اوپر زکات فرض ہے. اگر آپ 1 سال تک اس کے مالک نہیں ہیں تو آپ کے اوپر زکات فرض نہیں ہے. اب لوگ بولتے ہیں مالدار کے اوپر فرض ہے. سال تک مالک رہنا آپ اس کے تو فرض ہے. اور حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے, یعنی حج کو جانے کا حج کا جو ٹائم ہے, پہلے کے آج کے دور کے پہلے کے زمانے میں حج جو ہوتا تھا اونٹ پہ سفر ہوتا تھا, یا گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا, بیل بنڈیوں پہ, یا پھر پیدل. تو یہاں سے اگر ہم نکلے پہلے کے زمانے کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو آپ کو جو ہے سو یہاں سے مکہ جا کر وہاں پہ پہلے عمرہ کرنا, اس کے بعد مینا جانا, مینا سے میدان عرفات جانا, میدان عرفات سے پھر مینا آنا, پھر کنکریاں مارنا, پھر جو ہے سو طواف کرنا. یعنی یہاں سے وہاں تک جانے کا جو کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایک مثال کے طور پہ 1 مہینہ ہوتا ہوگا. اونٹ پہ گئے یا گھوڑے پہ گئے,
جا کے وہاں پہ سفر کر کے پھر وہاں پہ جتنے دن ہو رہے ہیں، یعنی 8 ذی الحج، 7 ذی الحج، 5 ذی الحج کو آپ وہاں پہنچ جانا، یہاں سے وہاں پہ پہنچ کے پھر وہاں پہ 1 ہفتہ رہنے کا، اس کا پھر وہاں سے واپس یہاں پہ آنے کا، زاد راہ یعنی کھانے پینے کا خرچہ، اور جتنے دن ہو رہے اتنے دن کا بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا نفقہ، ان کے کھانے پینے کا خرچہ آپ کے پاس آ گیا، آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ وہ ٹائم پہ، آج کے ٹائم پہ ہم اگر یہ گورنمنٹ کا دیکھیں، حج کمیٹی والے جو ہے آپ کو رمضان میں فارم دیتے، فل اپ کر کے دیے ہوئے، رمضان میں جو خرچہ ہے حج کمیٹی سے جانے کا، وہ خرچہ رمضان میں آپ کے پاس ہے، حج فرض ہے آپ کے اوپر۔ رمضان میں اتنی دولت آ گئی آپ کے پاس، آپ فارم بھر دینا، نہیں بھرے، حج فرض ہو گیا آپ کے اوپر۔ ہم جو سننا ہے بھائی صاحب استطاعت، ہم کہاں استطاعت نہیں رکھتے، آتا پیسہ چلے بھی جاتا، معلوم ہی نہیں صاحب استطاعت ہو گئے، حج فرض ہو گیا، تو پھر خبر میں کیا جواب دیں گے ہم اس سے بے خبر ہیں۔ دین کی صحیح تشریح علماء کرام نہیں کر سکے۔ دین کیا ہے اصل، دین کس کو بولتے، دین اسلام جو جواب دیا جا رہا ہے وہ کس طرح سے دیا جائے گا خبر میں، اس سے جیسے علماء کرام ہم کو ناشنا کر دیے، چند رسوم و رواج کو دین بلکہ پیش کر دینے ہوگا، زندگی گزارنے کے چند رسوم و رواج کو، مذہب کو دین پیش کر دین بنا دے رہے۔ مثال کے طور پہ نکاح یہاں پہ بھی ہوتا ہے ہندوستان میں، نکاح کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایجاب و قبول، خطبہ نکاح، لڑکی ہے لڑکا ہے دونوں میں ایجاب و قبول کرایا جانا ہے اور خطبہ نکاح پڑھنا ہے، نکاح ہو گیا۔ اب یہ جو قاضی صاحب یہ جو کاروائیاں کریں کاغذی، یہ جو ہے سو گورنمنٹ میں ریکارڈ رہنا ہو کے کاغذی کاروائی ہے۔ یہاں پہ جو طریقہ ہے نکاح کا، سعودی عرب میں جا کے وہاں پہ جا کے آپ نکاح کرو، کیا کرتے؟ وکیل رہتا، 2 گواہ رہتے، جاتے لڑکی سے ایجاب کرتے، لڑکے سے قبول کرتے، خطبہ نکاح پڑھتے، ہو گیا نکاح، شادی ہو گئی۔ وہاں پہ جا کے دیکھو وہاں پہ کیا طریقہ ہے نکاح کا، وہاں پہ الگ رہتا، یہاں پہ الگ ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، وہاں پہ جا کے دیکھو تدفین کا طریقہ کیا ہے، یہاں پہ دیکھو تدفین کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں پہ زندگی گزارنے کا طریقہ، وہاں پہ زندگی گزارنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ تو مذہب یعنی مذہب کس کو بولتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے طور طریقے، رسوم و رواج، کسی قوم کے زندگی گزارنے کے رسوم و رواج کو مذہب بولتے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ مذہب بولے تو دین کو سمجھ رہے ہیں ہم، دین نہیں ہے، دین الگ ہے ٹوٹلی۔ ہم وہ سب رسوم و رواج مذہب کو دین بول رہے ہیں۔ ہماری کم علمی، اور جس کے پاس علم ہے، جو یہ دین کیا ہے، جس کے پاس علم ہے، ہم دور ہو گئے، شیطان ہم کو اس چیز سے دور کر دیا، ہم شیطان کے چکر میں آ کے ہم دین کو چھوڑ دیے، دین کو پشت ڈال دیے، پیچھے ڈال دیے، ہمارے پاس اہمیت ہی نہیں رہی دین کی۔ اور شیطان کیا کرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علم انبیاءوں کی کچھ میراث نہیں ہوتی، جیسا میراث بولے تو جائیداد. اب ہم مر گئے تو ہمارے بعد گھر ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، جو بھی ہے وہ ہماری میراث ہے، اولاد میں بیوی میں تقسیم ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث علم ہے. جو علم لے لیا، جو علم حاصل کر لیا، انہیں نبی کا وارث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علم لے کے آئے؟ دین کا علم لے کے آئے. اور ہم آج یہ دین کے علم کو چھوڑ دیے. ہم آج دین کے علم کو چھوڑ دیے، اس لیے ہم پریشان ہیں. کیا ہوگا؟ علم دین جب کہ فرض ہے چھوڑ دیے. علم کو چھوڑ دیے، اس لیے ہم پریشان. یہ علم حاصل کرنا، عالم کی صحبت میں بیٹھنا، عالم کی صحبت میں بیٹھے تو علم آتا. جو جس کی صحبت میں بیٹھے وہ چیز ملتی. حدیث میں ہے تم جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا اثر لے کے اٹھیں گے. اور کہاوت بھی ہے کوئلے والے کے ساتھ دوستی کرے تو ہاتھاں کالے ہوتے، عطر والے کے ساتھ دوستی کرے تو ویسے کپڑے خوشبودار ہو جاتے. ایمان والے کے ساتھ دوستی کرے تو ایمان والے بن جاتے. دنیا والے کے ساتھ دوستی کرے تو دنیا دار بن جاتے. اب ہم دیکھ لینا کس سے ہم کو دوستی کرنا ہے، ایمان والے سے دوستی کرنا یا دنیا دار سے دوستی کرنا. ایمان والے کون ہیں؟ اللہ والے. ہم کو ایمان بتاتے کہ ایمان کس طرح سے لانا. ہم کو یہ بتایا جاتا ہے، ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جیسے دنیا میں کس طرح سے رہنا، آنے والی زندگی کی فکر دلائی جاتی ہے، آنے والی زندگی کی ہم کو تیاری کرائی جاتی ہے. تو ہم یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، کٹ جاتی، کیسا بھی اچھی بری کسی بھی حال میں کٹ جاتی، ختم ہو جاتی. مگر جو آنے والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی ہم کو تیاری کرنا ہے. اس کی کامیابی ایمان پہ ہے. اور یہ جو قبر میں جو سوالات جوابات ہیں یہ پورے ایمان کی ہیں، یہ پورے ایمان کے ہیں. اعمال کے سوالات جوابات حشر میں ہوں گے قیامت کے دن. شیطان کیا کرا، عمل جو ہے سو بتا کے حشر خبر کی جو ہے سو تیاری پہ ہٹا دیا. خبر کی تیاری سے ہماری توجہ ہٹا دیا، ہمارے کو جو ہے سو بہکا دیا. اور یہ جو اعمال ہے، اعمال پورے اللہ سے قریب ہونے کے ہیں. ایمان لا لیے، ایمان لانے کے بعد ہم کو یہ عمل کرنا ہے، عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. بغیر ایمان کے ہم جو ہے سو کتنے بھی عمل کر لو، مقصد عمل کا کچھ ہوتا ہی نہیں، حاصل ہی نہیں ہوتا. مقصد حاصل ہوتا ہی نہیں عمل کا. جیسے نماز مثال کے طور پہ سمجھنے کے، نماز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آسمانوں پہ ہوئی.
تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو تحفہ دیا نماز کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے الصلاۃ معراج المومنین، یعنی اللہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ نماز ہے. تو نماز میں دیکھ لو اللہ سے ملاقات ہو رہی کیا. اگر نماز میں اللہ سے ملاقات ہو رہی تو ہماری معراج ہے، نہیں ہو رہی تو پھر جیسے ملاقات کرنا سیکھنا. روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولا روزے کا بدلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خود آ جاتا ہے. روزے کے بدلے میں اللہ خود بندے کے اس میں آ جاتا، بندے کا ہو جاتا. تو اللہ کو ہم پالیے کیا روزہ رہنے کے بعد؟ اللہ کو اگر نہیں پائے تو سمجھ جاؤ ہمارے روزے کی کیا حالت ہے. اللہ خود روزے کے بدلے میں آ جا رہا، یعنی بندے کا ہو جا رہا اللہ. تو جب اللہ بندے کا ہو جا رہا تو پھر بندے کا کیا، کیسا رہنا بندہ؟ ساری کائنات پہ حکومت کرنا. دیکھ لو، میں ہی بول رہا ہوں تو نہیں بھائی، تجربہ کر کے دیکھ لو. آپ نماز پڑھ رہی، اللہ سے ملاقات ہو رہی، اگر ہو رہی بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. روزے میں اللہ کو پا رہی الحمدللہ. زکوٰۃ جو دینے کا مقصد ہے وہ پورا ہو رہا، اللہ کو مالک سمجھ رہی، ملکیت اللہ کے حوالے کر رہی الحمدللہ. حج تو آخری عبادت ہے، وہ بھی کر کے دیکھ لو. اللہ کو پا رہی یا نہیں پا رہی؟ اگر پا رہی تو الحمدللہ، نہیں تو پھر جو ہے سو ان کی صحبت میں بیٹھنا جن کی صحبت میں ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے، یہ چیزیں جن کی صحبت میں ہم حاصل کر سکتے ان کی صحبت میں ہم بیٹھنا اور بیٹھ کے حاصل کر لینا. کر کے یہاں سے چلے گئے تو کامیاب ہے، نہیں تو پھر جیسا ہمارا حشر اللہ ہماری حفاظت ہے. بچنا، ہم تیاری کرنا اس کی. موت کبھی بھی آ سکتی، موت کا وقت معین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ موت کا وقت معین نہیں کرا. فرمایا نہ ایک ساتھ ادھر ہوتی نہ ایک ساتھ ادھر ہوتی. جو وقت مقرر ہے بندے کی موت کا ختم. تیاری کر لینا، کوشش کرتے رہنا ہے اپنا کام، ایمان لانے کی کوشش کرتے رہنا ہے. اور شیطان ایمان کا چور ہے، ایمان لانے نہیں دیتا. ہوں ایمان لا لیے بولے تو کامیاب ہو جاتے بول کے ایمان لانے نہیں دیتا. تو اس سے بچتے رہنا، کوشش کرتے رہنا. اور اس راہ میں ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس درمیان میں اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو اللہ انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخش دیں گا. فرشتوں کو بولیں گا فرشتوں اس سے سوال جواب نہ کو کرو، کہیں کو بولا یہ میری راہ میں تھا، ایمان لانے کی فکر میں تھا، کوشش میں تھا کہ ایمان لا لے، مگر میں اس کو موت دے دیا، اس کا وقت تھا. اگر اس کو میں حیات دیتا تو یہ ایمان لا لیتا تھا، کامیاب ہو جاتا تھا، تمہارے سوالوں کے جواب دے دیتا تھا. چھوڑ دو اس کو، جنت کی کھڑکی کھول دو. مگر یہ راہ میں رہنا ہے، ہم کو کوشش کرتے رہنا ہے ایمان لانے کی. کیونکہ اعمال کے سوال جواب تو جو ہے آخرت میں ہے. نماز پڑھا نہیں پڑھا آخرت میں سوال ہے، روزہ رہا نہیں رہا آخرت میں سوال ہے، دولت دیا تھا صاحب نصاب بنایا تھا زکوٰۃ دیا نہیں دیا آخرت میں سوال ہے، صاحب استطاعت بنایا تھا حج کرا نہیں کرا آخرت میں سوال ہے، پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ کرا تھا آخرت میں سوال ہے، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرا آخرت میں سوال ہے، اولاد کو کس طرح کی تربیت کرا آخرت میں سوال ہے، راستے کے حق ادا کرا نہیں کرا آخرت میں ہے سوال، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا آخرت میں ہے سوال،
رشتہ دار کے حقوق ادا کرا نہیں کرا، آخرت میں ہے سوال. ہم یہ سب اچھا کر لیے، مگر خبر میں جو ہے دوزخ کی کھڑکی کھل گئی، تو یہ سب سوالات کہاں ہوتے؟ سیدھا سیدھا جہنم میں جاتے. تو اس سے بچنا ہے، ہم کو کامیاب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، نام اعمال سیدھے ہاتھ پہ لینا ہے، تو خبر کو جیسے کامیاب کرنا. خبر کامیاب ہونا، ہماری خبر کامیاب ہو گئی تو ہر چیز کامیاب ہو جاتی ہے خود بخود ایٹومیٹک. کیونکہ اللہ سچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جو بول دیا وہ حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ وہ وہی فرماتے ہیں جو ہم ان پر وحی کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمانا دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی فرمانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ خبر آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کی تمام منازل میں کامیاب ہو گیا. تو ہم کو خبر کی تیاری کرنا ہے، تو دین کو ہم کو سمجھنا ہے جو اللہ کی نعمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کچھ نعمت ہے تو وہ دین ہے. وہ نعمت کو ہم سمجھنا کہ کیا ہے. کیونکہ ٹائم ہو رہا، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھیں، توفیق دے، تو ہم اس کو تسلسل کریں گے کہ دین کیا ہے، رب کیا ہے. دین کو اگر سمجھ گئے تو رب کو خود بخود سمجھ جا سکتے. دین کو اگر سمجھے تو دین میں اللہ کا بھی پتہ ہے، اللہ کے رب ہے تو کیسا پتہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عرفان ہے. رب کا بھی عرفان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عرفان ہے. تو اس کی دین کو سمجھنا، دین کو سمجھے تو رب کا بھی پتہ ملتا، اللہ کے رسول کا بھی پتہ ملتا. تو خبر میں ہم جو ہے سو جواب دے سکتے. ماں دین کا بولے تو دین اسلام بول سکتے ہیں، من رب کا بولے تو ربی اللہ بول سکتے ہیں، من نبی کا بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے سکتے. تو دین کو سمجھنا ہے، دین ہے اصل. اور اللہ کے پاس بھی نعمت کیا ہے؟ دین ہے. اس سے ہٹ کے اللہ، ہم اتنے نعمتیں اللہ کے استعمال کر رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کی نعمت کا ذکر نہیں کرا کہ یہ نعمت ہے. بول کے نعمت اگر ذکر کرا تو دین کے تعلق سے کرا. تو ہم دین کو سمجھنا کہ دین کیا ہے. دین کو سمجھ گئے تو ہم کامیاب ہیں. دین ہی ہے اصل، جو بھی ہے دین ہی ہے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے دین کی حفاظت کریں گے کہ دین ہمارا کیسا نکل جاتا، کیسا جیسے دین کی حفاظت کرنا. اور ہم آہستہ آہستہ، کیونکہ کیا ہے ایک دن میں نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 23 سال میں مکمل دین ہونے کے واسطے جو آیت کا نزول ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ آیت کا جو نزول ہوا، اس کے بعد سے آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا کہ آیت نازل ہونے کے واسطے 23 سال کا عرصہ لگا. ہم تو وہ دین اللہ تعالیٰ 23 سال کے عرصے میں مکمل کرا. تو ہم جو ہے سو 2 دن میں، 1 ہفتے میں ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے. ٹائم لگتا، آہستہ 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 ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس راہ میں رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دیں گا، ہم جو ہے سو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے ہماری امید ہے کہ جو ہے سو اس راہ میں رہنا ہے مگر دین کو سمجھنا ہے. نہیں دین کو نہیں سمجھے، دنیا میں لگے ہوئے رہے تو ناکام. ہم دنیا میں کام کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا وقت دین کو سمجھنے میں بھی اگر لگا دیے، تھوڑا سا ہفتے میں جیسے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دین کو سمجھنے میں بھی اگر ہم لگائے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو بخش دے گا. کہ انہیں کوشش میں تھا کہ دین کو سمجھنے کی فکر میں تھا، میں ہی موت دے دیا، اس لیے دوسرے کو بخش دو، اللہ بخش دے گا. امید ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما. ہر دو کو
ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ مولا جس مقصد کے لیے تو نے ہم کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے والا بنا دے، دین کی فہم ہم کو عطا فرما، دین کی فہم ہم کو عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ، ان کے مربال میں ترقی عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے علمی روحی فیضان سے ہمیں مالا مال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔